نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس سال ہوئی، یعنی وہ کون سا سال تھا جس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ تو جس وقت ہم احادیث مبارکہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور پر سیرت نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ایک مخصوص سال، جس سال ہاتھیوں والا معاملہ پیش آیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس بادشاہ نے ہاتھیوں کے ایک لشکر کے ساتھ بیت اللہ پر چڑھائی کر دی۔ اس نے معاذ اللہ یہ ارادہ کر لیا کہ میں بیت اللہ کو ڈھا دوں گا، اس کو منہدم کر دوں گا، اس کو ختم کر دوں گا، اور اس کی جگہ اپنے گاؤں میں، اپنے ملک میں ایک نیا بیت اللہ بناؤں گا۔ اس ناپاک ارادے سے وہ مکہ میں داخل ہوا تھا۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور اسی سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اسی سال کا ایک مہینہ تھا جو کہ ربیع الاول کے نام سے موسوم ہے۔ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اب تاریخ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو ایک چیز اچھی طرح جان لیں کہ ایک بات پکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی، سوموار کا دن تھا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ البتہ پیدائش کی تاریخ کے بارے میں اختلاف رہا ہے۔ دن تو پکا ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ پیر کا دن تھا، لیکن تاریخ کے بارے میں اختلاف ہوا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ 9 تاریخ تھی ربیع الاول کی، اور بعض نے کہا کہ 12 ربیع الاول تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کے متعین ہونے کے بارے میں دلیل کے طور پر ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز باقاعدہ اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، آپ پیر کے روز خاص طور پر روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر کا وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی، اور پیر کا ہی دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مجھ پر وحی نازل کی گئی، اس لیے میں پیر کے دن خاص طور پر روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ایک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جو دن ہے وہ پیر کا دن ہے۔ البتہ تاریخ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا کہ وہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ اس لیے 3 باتیں تو پکی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس سال ہوئی اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس مہینے میں ہوئی اس مہینے کو ربیع الاول کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس دن ہوئی اس دن کا نام پیر ہے۔ البتہ تاریخ 12 ربیع الاول کی تاریخ یہ متعین نہیں ہے۔ اس چیز کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔